دعا کی اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ سورہ قصص کی چند آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ ہے کہ جب آپ کو مصر سے نکلنا پڑا تھا، جب آپ کی عمر اس وقت 30 سال کے قریب تھی۔ کل کے درس میں آپ نے سنا تھا کہ ایک فرعونی بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا تھا، تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے اسے گھونسا مارا اور اسی سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو کسی کو پتہ نہ چلا کہ کس نے مارا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھنا، دلچسپی لینا، ان کا ساتھی بننا، ان کی حمایت کرنا، یہ چیزیں فرعونیوں کو بہت کھٹک رہی تھی کہ یہ ہم میں سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ فرعون کا بیٹا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ ہمارا آدمی ہو کر بنی اسرائیل کی اتنی حمایت کرتا ہے، بہت زیادہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ان کے اندر آپ کے بارے میں کھلبلی تھی اور ایک غصہ اندر ہی اندر ان کے پک رہا تھا۔ تو اس دن تو پتہ نہ چلا کسی کو کہ وہ فرعونی بندہ کس نے مارا ہے، لیکن آخر ایک آدمی مارا گیا تھا، اس کے رشتہ دار تھے، اس کا خاندان تھا، پھر وہ سرکاری آدمی تھا، فرعون کا باورچی تھا۔ تو اس لیے شور مچا ہوا تھا کہ یہ کل آدمی کیسے مارا گیا، کس نے مارا۔ تو اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں نکلے تو ڈر رہے تھے کہ میرے اس معاملے کا کسی کو پتہ تو نہیں چلتا ہے۔ تو کیا دیکھا کہ وہ آدمی جس کی حمایت میں آپ نے ایک آدمی کو گھونسا مارا تھا، وہ آدمی ایک اور شخص سے لڑ رہا ہے، اب پھر لڑ رہا ہے ایک آدمی سے۔ تو اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر مدد کے لیے پکارا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ آدمی کل جس کی آپ نے مدد کی تھی پھر آپ کو پکارتا ہے مدد کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ بھئی ایک بندہ مارا گیا میرے ہاتھ سے اور آج یہ پھر چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام اور ہو جی اور میرے لیے مزید کو مشکل بنے۔ فرمایا انک لغوی مبین، تو بڑا گمراہ آدمی ہے، مطلب ہے کہ جھگڑالو انسان ہے، بس تو جھگڑتا ہی جھگڑتا ہے۔ آپ نے اسے یہ کہا۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے اس آدمی کو پکڑنا چاہا کہ جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی فرعونی، کہ پھر کسی فرعونی سے اس کا جھگڑا تھا، آپ نے اس فرعونی کو پکڑنا چاہا کہ بھئی کیا ماجرا ہے۔ تو یہ شخص جس نے دیکھا ہوا تھا کہ ان کے موقع کا کیا حال ہے، آپ نے اسے کہا تھا انک لغوی مبین، کہ تو بڑا کھلا گمراہ آدمی ہے۔ اس لفظ سے وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ انہوں نے یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ کہیں گے۔ آپ نے اس آدمی کو پکڑنا چاہا کہ جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو یہ بولا، کہنے لگا اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی مار دیا تھا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم تو زمین میں جبار بننا چاہتے ہو، سخت گیر بننا چاہتے ہو، تم مسرع نہیں بننا چاہتے ہو۔ تو اس نے بانڈا پھوڑ دیا، یعنی پہلے بھی پتہ چلا تھا مگر آج اس نے بول کر کہہ دیا کہ بھئی جس طرح کل ایک آدمی تم نے مار دیا تھا تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو۔ تو وہ فرعونی کو پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو آدمی مرا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ تو اب بات جو ہے وہ فرعون تک اور فرعون کے سارے ساتھیوں تک پہنچ گئی کہ ہمارا آدمی موسیٰ نے مارا ہے۔ تو آپ کے بارے میں پہلے ہی جذبات ان کے برانگیختہ تھے، اس سے اور زیادہ ان کو طیش آیا، تو ان کی آپس میں میٹنگ ہونے لگی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو فرعون کا ایک چچا زاد بھائی تھا، حزقیل اس کا نام آتا ہے کتابوں کے اندر، اور اسے مومن آل فرعون کہا جاتا ہے۔ 24ویں پارے میں سورہ مومن، اس کا نام ہی سورہ مومن ہے، اور اسی شخص کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ مومن۔ جی وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک آدمی بولا آل فرعون میں سے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، وہ آدمی، اس نے
آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا. اس نے بعد میں جب آپ نبی بنے اور پھر آپ کے قتل کا مشورہ بنا تھا تو اس وقت بھی اس نے آپ کی حمایت میں بات کی تھی. اور یہاں بھی وہ آدمی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک آدمی آیا شہر کے پرلے کنارے سے بھاگتا ہوا. یہ وہی تھا حزقیل جو فرعون کا چچا زاد تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا. اس نے آ کر کہا کہ یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، جو قوم کے سردار ہیں وہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں لیقتلوک کہ تجھے قتل کریں. فخرج انی لک من الناصحین، تو میں تجھے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جلدی جلدی دوڑ جاؤ یہاں سے کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں. اگر تم یہاں رہے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے کہ تمہارے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے. تو فخرج منہا خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام پھر یہاں سے نکلے، خوف زدہ تھے اور آپ کو ڈر تھا کہ آپ پکڑے جائیں گے. کہ ترقب یعنی آپ کو انتظار تھا کہ کہیں کوئی آپ کو پکڑے نہیں. تو اس حالت میں آپ یہاں سے نکلے اور دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے، میں ان کے قابو میں نہ آؤں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے بحفاظت نکلنے کا موقع دیا اور آپ مصر سے نکلے اور ایک لمبا سفر کیا آپ نے اور مدین چلے گئے اور وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر آپ نے پناہ لی. اور وہ واقعہ پھر انشاءاللہ کل آ رہا ہے کہ جب آپ مدین پہنچے تو وہاں آپ کی شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیسے ملاقات ہوئی. تو یہاں تک یہ میں نے سارا سفر کیا ہے. میں مصر سے نکلا اور ہم گئے تھے کوہ طور پر چڑھنے کے لیے، تو لمبا سفر تھا. صبح ہم گاڑی پر بیٹھے تھے اور عصر کے قریب ہماری گاڑی وہاں پہنچی تھی کوچ. اور ابھی مدین بہت دور تھا، آگے کافی دور تھا. تو یہ تقریباً کوئی 1500 کم و بیش اتنا سفر ہے کلومیٹر کا مصر سے مدین تک. جی، اور درمیان میں سمندر بھی پڑتا ہے ایک. تو آپ وہاں کل کی درس میں آئے گا کہ جب آپ وہاں پہنچے تو پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے اور جیسے جیسے موقع ہوا کہ کوئی سواری ملی یا پیدل چلے، جیسے بھی آپ مشکلات سے گزرتے ہوئے مدین تک چلے گئے. اور یعنی کجا وہ کہ شاہی محل میں رہتے تھے اور شاہانہ زندگی گزاری تھی، اور کجا یہ ہے کہ آج بالکل اپنی جان بچانے کے لیے سفر کر رہے ہیں اور بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں. بہرحال آپ نے مدین شہر پہنچ کر پھر دم لیا، وہ کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا. یہ واقعہ یہاں سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نصیحت عطا فرمائی ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے وہ آدمی آیا کہ جو تھا آل فرعون میں سے، فرعون کی قوم میں سے، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی آ کر مدد کر رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے جلدی نکل جائیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حق پر ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ قبیلے میں سے نہ ہو، خاندان میں سے نہ ہو. جی، مدد کرنی چاہیے کسی بھی بے گناہ کی، کہ جو بے گناہ نہیں ہے اس کی مدد کرو، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو. اور یہی وہ چیز ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور ایک آپ کا ارشاد ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تب تک اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى